اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اور یہ لوگ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قل، آپ کہہ دیجئے، سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا، کہ میں ان کا کچھ حال تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں۔ یہاں سے ذوالقرنین کا واقعہ شروع ہو رہا ہے۔ یہ اس صورت میں بیان ہونے والا اہم ترین آخری واقعہ ہے۔ اس صورت میں اب تک 3 واقعات آپ کے سامنے آ چکے ہیں، اور ہر واقعے کا اپنا پیغام ہے۔ ایک واقعہ آپ کے سامنے اصحاب کہف کا آیا ہے کہ کس طریقے سے ان نوجوانوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے قربانی دی۔ اس واقعے نے آپ کو یہ پیغام دیا کہ انسان کے لیے سب سے قیمتی متاع اس کا ایمان ہے۔ اگر کہیں معاملہ ایمان کی حفاظت اور اس کے مقابلے میں دوسری چیزوں میں ترجیح کا آ جائے تو انسان کو ایمان کی حفاظت کو ہی ترجیح دینا چاہیے، کیونکہ ایمان ایسی نعمت ہے جو کہ دنیا کے ساتھ آخرت میں انسان کے لیے آسانیوں کا سبب بنتا ہے۔ دوسرا واقعہ آپ کے سامنے ان 2 بھائیوں یا 2 دوستوں کا آیا کہ جس میں سے ایک مومن تھا لیکن مال میں کم تھا، اور دوسرا امیر و کبیر تھا، مال میں بہت زیادہ تھا لیکن نافرمان تھا۔ اس واقعے نے آپ کو یہ سبق دیا، پڑھنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ سبق دیا کہ انسان کو ہر معاملے میں اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ مال و دولت پر تکیہ کر کے اللہ کی بغاوت پر اتر آنے والا انسان سب سے احمق انسان ہے، کیونکہ یہ مال اور دولت یہ فانی چیزیں ہیں، اور فانی چیزوں پر انسان اگر اعتماد کر لے تو پھر ایسے بھروسے کا فائدہ کیا ہے؟ اعتماد تو ایسی ذات پر ہونا چاہیے جو غیر فانی ہے، جو انسان کے لیے ہر مشکل کا حل نکالنے پر قدرت رکھتی ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ ایک ہی ذات ہے، اللہ تبارک و تعالی کی۔ تو اللہ کو چھوڑ کر دنیاوی چیزوں پر اعتماد کرنے میں جو انسان کو نقصانات کا سامنا ہو سکتا ہے، تو یہ تمام نتائج اس دوسرے واقعے نے ہمیں دی۔ تیسرا واقعہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا تھا۔ اس واقعے نے انسان کو جہاں بہت سارے سبق دیے، وہاں ایک اہم سبق یہ بھی ہے کہ انسان کو جو کچھ نظر آتا ہے تو کائنات صرف یہی نہیں ہے، بلکہ کائنات بہت وسیع ہے۔ ایک عالم وہ بھی ہے کہ جہاں سے اس عالم میں واقع ہونے والے ہر واقع اور ہر چیز کی جڑ وہاں پر پوشیدہ ہوتی ہے۔ سیلاب آتا ہے، زلزلے آتے ہیں، کسی کا انتقال ہوتا ہے۔ اب ان کی وجوہات اللہ تبارک و تعالی نے اس عالم سے ماوراء ایک عالم میں رکھی ہیں، اور اس عالم میں رہنے والے انسانوں کو اس عالم کی خبر نہیں ہوتی۔ وہ تو یہ سمجھتا ہے کہ بڑا نقصان ہو گیا اور بڑا ظلم ہو گیا، لیکن انفرادی طور پر بظاہر وہ نقصان ہوتا ہے، لیکن کائنات کے مجموعی نظام کے اعتبار سے وہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے اور اس کی اپنی حکمتیں ہوتی ہیں۔ تو یہ اس تیسرے واقعے نے ہمیں سبق دیا۔ یہاں سے اب چوتھے واقعے کا آغاز ہو رہا ہے، اور اس واقعے میں بھی بنیادی طور پر وہی سبق ہے جو پیچھے ایک غریب اور امیر دوست کے واقعے میں اللہ نے دیا ہے۔ یہاں ایک ایسے بادشاہ کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے جس نے پوری دنیا پر حکومت کی تھی، دنیا کے 2 کناروں تک اس نے سفر کیے، اس کی فتوحات کا کوئی ثانی نہیں ہے، پوری دنیا پر اللہ تبارک و تعالی نے اسے حکومت عطا فرمائی، لیکن اتنی بڑی طاقت کے ہوتے ہوئے وہ ایک ایسی طاقت کے سامنے سجدریز ہوتا تھا کہ جس کا کوئی جواب نہیں ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی کا مطیع تھا، فرمانبردار تھا۔ تو گویا ایک سبق ہمیں ملا کہ دنیا میں انسان جتنا بھی طاقتور ہو جائے، لیکن اس کی طاقت کو اللہ کی طاقت کے معاملے میں یا اس کی مقابلے میں اتنی نسبت بھی نہیں ہے کہ جتنی نسبت ایک قطرے کو سمندر کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ تو انسان ہر حالت میں اللہ تبارک و تعالی کا شکر گزار رہے، اور کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے فیصلوں پر راضی رہے، اپنے ایمان کی فکر کرتا رہے۔ یہ گویا کہ اس پوری صورت کا خلاصہ ہے۔ اس صورت کے آغاز میں ہم نے پڑھا تھا کہ مشرکین مکہ نے اہل کتاب کے کہنے پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 3 سوالات رکھے تھے، اور اس طریقے سے وہ گویا کہ یہ جانچنا چاہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی برحق ہیں یا نہیں۔
ایک سوال انہوں نے یہ کیا تھا کہ وہ نوجوان کون تھے جو کہ اپنے علاقے کو چھوڑ کر غار میں جا کر چھپے تھے، طویل زمانے تک سوئے رہے۔ دوسرا سوال یہ کیا کہ وہ بادشاہ کون تھا جس نے مشرق اور مغرب کا سفر کیا تھا۔ تیسرا سوال یہ کیا کہ روح کیا ہے۔ تو تیسرے سوال کا جواب اللہ نے سورہ بنی اسرائیل میں بہت مختصر طریقے سے دیا، اور وہ نوجوان جو اپنے دین کی حفاظت کے لیے، ایمان کی حفاظت کے لیے اپنا علاقہ چھوڑ کر غار میں چلے گئے تھے، اس کا جواب اللہ نے اس سورت کے آغاز میں دیا، اور اسی واقعے کی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ الکہف ہے۔ کہف غار کو کہتے ہیں، اصحاب الکہف غار والے۔ اب یہاں ان آیات میں اس تیسرے سوال کا جواب دیا جا رہا ہے کہ وہ بادشاہ کون تھا جس نے مشرق اور مغرب کا سفر کیا تھا، دنیا کے دو کناروں کا سفر کیا تھا۔ قرآن کریم نے اس سوال کا جو جواب دیا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، یعنی وہ بادشاہ جس نے مشرق سے لے کر مغرب تک سفر کیا ہے، تو وہ ذوالقرنین کے نام سے معروف ہے۔ اور قرآن کریم نے یہاں اس کے 3 سفر بیان کیے ہیں۔ ایک وہ سفر جو اس نے مغرب کی طرف کیا، یعنی دنیا کے مغربی کنارے کی طرف اس نے سفر کیا، اور دوسرا وہ سفر جو اس نے دنیا کے مشرقی کنارے کی طرف کیا، اور ایک تیسرے سفر کو بھی قرآن کریم نے بیان کیا ہے کہ اس نے ایک تیسرا سفر بھی کیا، لیکن اس کی جہت یا سمت قرآن کریم نے متعین نہیں کی کہ وہ کس جانب تھا۔ مفسرین نے اپنے مختلف قیاس آرائیوں کی بنیاد پر یا مختلف مآخذ کی بنیاد پر یہ رائے قائم کی ہے کہ یہ تیسرا سفر دنیا کے شمال کی طرف تھا، اور اس تیسرے سفر میں جب وہ اپنی منزل پر پہنچتا ہے تو وہاں اس کا سامنا، اس کی ملاقات ایک قوم سے ہوتی ہے۔ وہ قوم اس سے درخواست کرتی ہے کہ اے بادشاہ، ہم ان پہاڑوں کے اس طرف آباد ہیں، اور ان پہاڑوں کے اس طرف ایک سرکش قوم ہے جس کو قرآن کریم نے یہاں یاجوج ماجوج کا نام دیا کہ یاجوج ماجوج نامی ایک سرکش قوم ہے، اور وہ ان پہاڑوں کے درمیانی درے سے، درمیانی تنگ راستے سے نکل کر ہم پر حملہ آور ہوتی ہے اور ہمیں تنگ کرتی رہتی ہے، تو ہمارے لیے کوئی بچاؤ کا سامان کر دیجئے۔ تو اس بادشاہ نے اسی قوم کی مدد سے، یعنی ان کو کام میں لاتے ہوئے، وہاں لوہے اور تانبے سے ملا کر ایک ایسی مضبوط دیوار قائم کر دی کہ تاکہ یاجوج ماجوج اس کو پار کر کے اس متمدن قوم کے اوپر یا اس پہاڑ کے اس طرف رہنے والی قوم کے اوپر حملہ آور نہ ہو سکیں۔ تو یہ مختصر خاکہ قرآن کریم نے اس بادشاہ کا بیان کیا جس نے مشرق اور مغرب اور دنیا کی شرقی اور غربی کناروں کا سفر کیا تھا، اور اس بیان سے مشرکین مکہ بھی مطمئن ہو گئے، اہل کتاب بھی مطمئن ہو گئے، یعنی انہوں نے کوئی اور سوال نہیں کیا پھر کہ وہ بادشاہ پھر کیا تھا، کون تھا، اس کا مقام کیا تھا، کہاں کا رہنے والا تھا۔ تو قرآن کریم نے اس بادشاہ کی صرف اتنی تفصیلات بیان کی۔ ہمارے مفسرین نے ان آیات کی تشریح کرتے ہوئے کچھ تفصیلات بیان فرمائی ہیں، یعنی ذوالقرنین کو متعین کرنے کی کوشش کی ہے کہ ذوالقرنین نام سے جو بادشاہ معروف ہے یہ کون تھا، اسے ذوالقرنین کیوں کہا جاتا تھا، اور یہ اس کا زمانہ کون سا تھا، اس کی جگہ کون سی تھی۔ تو ان سوالات کے جوابات مفسرین نے مختلف مآخذ سے کام لیتے ہوئے، مختلف سورسز سے کام لیتے ہوئے متعین کرنے کی کوشش کی۔ ظاہر ہے کہ یہ اکثر سورسز وہی ہیں جنہیں ہم اسرائیلی روایات کہتے ہیں، جو تورات اور انجیل سے نقل ہوتے ہوتے ہمارے اسلامی لٹریچر تک یہ روایات پہنچی ہیں۔ اتنی بات تو طے شدہ ہے کہ ذوالقرنین نام اس کو قرآن کریم نے نہیں دیا، بلکہ اس زمانے کی یہودی روایات میں اور عربوں کے کلچر میں وہ بادشاہ پہلے سے ذوالقرنین کے نام سے معروف تھا، اور اس کا وہی معروف نام قرآن کریم نے ذکر کیا کہ یہ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ تو پھر آگے قرآن کریم اس بادشاہ کی مختلف تفصیلات اور اس کے جو سفر ہیں ان کی ڈیٹیل بیان کرتا ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ مفسرین نے کچھ سوالات کو متعین کر کے اس کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کی ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ اس بادشاہ کو ذوالقرنین کیوں کہا جاتا ہے، اور اس کے مختلف جوابات دیے ہیں، ہر مختلف مفسرین کے مختلف تحقیقات ہیں۔ ایک تحقیق یہ ہے کہ اس بادشاہ کے
پیشانی کے اوپر دو زخم کے نشانات تھے۔ قرنین، قرن کا تثنیہ ہے، قرن کہتے ہیں سینگ کو، یعنی دو سینگوں والا۔ اب اس کو دو سینگوں والا کیوں کہتے ہیں؟ تو ایک تحقیق یہ ہے کہ اس کی پیشانی پر یا سر پر زخم کے دو نشانات تھے، تو جیسے دو سینگ ہوتے ہیں اس وجہ سے اسے ذوالقرنین کہا گیا۔ ایک تحقیق یہ ہے کہ اس کے بالوں میں دو لٹیں، دو زلفیں ایسی تھیں جو بہت نمایاں تھیں سینگ کی طرح، اس لیے اس کو ذوالقرنین کہا جاتا ہے۔ ایک تحقیق یہ ہے کہ اس نے چونکہ دنیا کے دو کناروں کا سفر کیا تھا، دو کناروں کو ملانے والا تھا، اس وجہ سے اس کو ذوالقرنین کہا جاتا ہے۔ اور یہ تحقیق قرآن کریم کے بیان سے بھی زیادہ مناسبت رکھتی ہے، کیونکہ قرآن کریم کا بھی یہی بیان ہے کہ اس نے ایک سفر دنیا کے انتہائی مشرقی کنارے کا کیا اور دوسرا سفر انتہائی مغربی کنارے کا کیا۔ بہرحال یہ تو اس سوال کے جوابات ہیں کہ اس بادشاہ کو ذوالقرنین کیوں کہا جاتا ہے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ سینگ اہل کتاب کی روایات میں ایک مقدس علامت سمجھی جاتی تھی، یہاں تک کہ انہوں نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی طرف بھی سینگوں کی نسبت کی ہے، یعنی یہ ان کے ہاں ایک مقدس علامت تھی کہ کسی کے سر پر سینگ ہونا، یا یوں سمجھ لیجئے کہ کسی کی تقدیس بیان کرنے کے لیے وہ اس کی طرف مجازن سینگوں کی نسبت کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اس کے سر پہ سینگ ہوتے تھے، بلکہ اس کی عظمت بیان کرنے کے لیے یا اس کی تقدیس بیان کرنے کے لیے اس کی طرف سینگوں کی نسبت کر دی جاتی تھی۔ تو یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ اہل کتاب کی روایات میں اس بادشاہ کو مقدس مقام حاصل تھا، تو اس وجہ سے ان کے لٹریچر میں اس کو ذوالقرنین سے تعبیر کیا گیا ہو۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ ذوالقرنین کون تھا؟ کس بادشاہ کو ذوالقرنین کہا جاتا ہے؟ چار ایسے بادشاہ دنیا میں گزرے ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے پوری دنیا پر، یعنی دنیا کے بڑے حصے پر حکومت کی ہے۔ ان میں سے دو اللہ کے فرمانبردار تھے اور دو باغی تھے۔ فرمانبرداروں میں سب سے پہلا نام سیدنا سلیمان علیہ السلام کا ہے، اور دوسرا نام انہی ذوالقرنین کا ہے۔ اور اللہ کے باغیوں میں سے جن کو اللہ نے دنیا کے بڑے حصے کی حکومت عطا کی تھی، تو ان میں سے ایک نمرود کا نام آتا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھا، اور ایک بخت نصر کا نام آتا ہے کہ جس نے بنی اسرائیل پر حملہ کر کے بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی، تورات کے نسخوں کو جلا دیا تھا، بیت المقدس کو لوٹ کے لے وہاں سونے جواہرات جو سلیمان علیہ السلام کے زمانے سے چلے آ رہے تھے وہ لاد کر اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ یہودیوں کو اس نے غلام اور باندیاں بنا لیا تھا۔ تو یہ بخت نصر اور نمرود یہ دو باغی حکمران تھے جنہیں اللہ نے دنیا کی حکومت عطا کی، اور سلیمان علیہ السلام اور یہ ذوالقرنین یہ اللہ کے برگزیدہ شخصیات میں سے تھے جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کی حکومت عطا کی تھی۔ اب یہ ذوالقرنین کون تھا جس کے بارے میں قرآن کریم کہتا ہے کہ اس نے دنیا کے دو کناروں تک سفر کیا، یعنی دو کناروں تک فتوحات کرتا ہوا گیا، اور گویا کہ پوری دنیا پر اللہ نے اسے حکومت عطا کی۔ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ قرآن کریم نے اس کی تعیین نہیں کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے کسی فرمان میں اس کی تعیین نہیں فرمائی، کیونکہ یہ بات میں پہلے بارہا عرض کر چکا ہوں کہ قرآن کریم تاریخ کی کتاب نہیں ہے کہ آپ کے سامنے تاریخی جزیات بیان کرے۔ قرآن کریم کتاب ہدایت ہے، یہ گزشتہ لوگوں کے واقعات اس لیے بیان کرتا ہے تاکہ میں اور آپ اس سے عبرت حاصل کریں۔ تو واقع میں جو عبرت کا پہلو ہوتا ہے قرآن کریم اس کو بیان کر دیتا ہے، اور باقی جو تاریخی جزیات ہوتی ہیں جو عوام اپنی معلومات کے لیے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو قرآن کریم اس سے صرف نظر کرتا ہے۔ تو اپنے اسلوب کے مطابق یہاں بھی قرآن کریم نے اس کی تعیین نہیں کی کہ یہ تھا کون، البتہ اس کے اوصاف بیان کر دیے کہ یہ اتنا طاقتور تھا اور اس قدر طاقت کے باوجود اس کی نگاہ اللہ پہ ہوتی تھی۔ تو اس نقطے میں یا اس واقعے کے اس پہلو میں ہمارے لیے عبرت کا سامان ہے تو قرآن نے بیان کر دیا۔ اب یہ کون تھا، کہاں تھا، زمانہ کون سا تھا، اس میں چونکہ ہمارے لیے کوئی عبرت کا سامان نہیں ہے تو قرآن کریم نے بھی اس کو بیان نہیں کی۔ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ مفسرین نے اپنے طور پر سابقہ کتابوں سے مدد لیتے ہوئے اس کی تعیین کرنے کی کوشش کی ہے۔ ایک رائے یہ ہے
کہ سکندر مقدونی یا سکندر یونانی، جو سکندر اعظم کے نام سے معروف ہے، جس نے کوئی 35 برس کی عمر میں دنیا کا بڑا حصہ فتح کیا تھا، تو ایک رائے یہ ہے کہ اس ذوالقرنین سے مراد یہی سکندر یونانی یا سکندر مقدونی ہے، اور اس کی کئی شواہد مختلف مفسرین نے دیے ہیں۔ امام رازی رحمہ اللہ جو چوٹی کے مفسر گزرے ہیں، انہوں نے بڑے یقین کے ساتھ یہ رائے نقل کی ہے کہ ذوالقرنین سے مراد یہی سکندر ہے۔ ماضی قریب کے بڑے معروف مفسر ہیں مولانا عبد الماجد رحمۃ اللہ علیہ، جن کی تفسیر ماجدی معروف ہے، انہوں نے بھی اسی رائے کو اختیار کیا ہے کہ ذوالقرنین سے مراد وہی سکندر مقدونی ہے جو کہ ہمارے ہاں سکندر اعظم کے نام سے معروف ہے۔ یہاں قرآن کریم آگے جا کر اس کا ایک سفر نقل کرتا ہے کہ یہ ذوالقرنین جب دنیا کے مغربی کنارے کی طرف گیا تو اس نے دیکھا کہ سورج ایک گدلے پانی میں غروب ہو رہا ہے۔ تو مولانا عبد الماجد دریابادی رحمہ اللہ نے سکندر اعظم کے جو مختلف اسفار تھے تو اس کو بنیاد بنا کر یہ فرمایا ہے کہ سکندر اپنے ابتدائی زمانے کی فتوحات کرتے ہوئے یوگوسلاویہ جو موجودہ زمانے کا ایک ملک ہے، پہلے جنوبی سربیا اس کو کہا جاتا تھا، یہاں تک پہنچا تھا اپنے ابتدائی زمانے کی فتوحات میں، اور وہاں ایک جھیل ہے اور بہت بڑی جھیل ہے، اور اس جھیل سے کا جو ماخذ ہے یعنی جہاں سے وہ پانی آتا ہے وہ زیر زمین ایسے چشمے ہیں جن کا پانی گدلا ہوتا ہے، یعنی وہ پوری جھیل گدلے پانی پر مشتمل ہے، اور اس سے جو دریا نکلتا ہے اس کا بھی پانی سیاہ رنگ کا ہے، اسے بلیک ڈرین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو ان کا خیال یہ ہے کہ یہاں تک وہ پہنچا ہوگا اور یہ بہت بڑی جھیل ہوگی اس زمانے میں جو سیاہ پانی کی شکل میں تھی، اور اس کو قرآن کریم نے پھر یوں بیان کیا ہے کہ وہ ایک ایسی جگہ تک پہنچا کہ جہاں سورج گدلے پانی میں غروب ہو رہا تھا۔ تو بہرحال یہ ان کی ایک رائے ہے جو انہوں نے مختلف شواہد کی بنیاد پر قائم کی ہے۔ البتہ اس رائے کو اختیار کرنے میں جو بڑی رکاوٹ ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم ذوالقرنین کے بارے میں یہ گواہی دیتا ہے کہ وہ بہت نیک صالح بادشاہ تھا۔ بعض حضرات یہاں تک فرماتے ہیں کہ شاید وہ اللہ کے پیغمبر تھے۔ پیغمبر ہونے کے بارے میں تو اختلاف ہے، لیکن اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ وہ نیک اور صالح برگزیدہ بادشاہ تھا۔ اور جو سکندر معروف ہے اس کے ایمان کے بارے میں کوئی مضبوط تاریخی شہادت نہیں ملتی، چنانچہ مولانا عبد الماجد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس مشکل کا اظہار کیا ہے کہ بظاہر تو وہی سکندر ہی اس سے معلوم ہوتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کے ایمان کے بارے میں کوئی مضبوط شہادت نہیں ہے، بلکہ اکثر حضرات یہ فرماتے ہیں کہ وہ مشرک تھا، ارسطو اس کا وزیر تھا، اور بلکہ ارسطو کا یہ شاگرد نقل کیا جاتا ہے۔ یونانی تہذیب کا جو عروج کا زمانہ ہے تو یہ اس زمانے کا بادشاہ ہے، اور یونانی تہذیب ظاہر ہے کہ اس زمانے میں غیر اسلامی اور مشرکانہ قسم کے توہمات اور مشرکانہ نظریات پر مبنی تھی، یہ ان کے عام نظریات تھے۔ تو بہرحال یہ ایک رائے کا خلاصہ میں نے عرض کیا کہ بعض حضرات کے ہاں ذوالقرنین سے مراد یہ سکندر ہے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ اس ذوالقرنین سے مراد سکندر نامی بادشاہ ہے، لیکن اس سے یہ معروف سکندر مراد نہیں ہے جو سکندر اعظم ہے۔ سکندر اعظم جس نے دنیا کا ایک بڑا حصہ فتح کیا تھا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 300 یا 350 سال پہلے گزرا ہے۔ اور یہ دوسری رائے جنہوں نے اختیار کی ہے کہ ذوالقرنین سے مراد سکندر نامی بادشاہ ہے، لیکن یہ وہ معروف سکندر نہیں ہے جو کہ لوگوں کے ہاں سکندر اعظم کے نام سے معروف ہے، بلکہ یہ ایک اور برگزیدہ بادشاہ تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے قریب گزرا ہے، بلکہ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ ان کے زمانے میں گزرا ہے۔ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اس کے وزیر تھے، اور یہ بڑا نیک بادشاہ تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنی زندگی میں حج کے لیے بیت اللہ کا سفر بھی کیا، مکہ مکرمہ کا، اور اس زمانے میں ابراہیم علیہ السلام مکہ مکرمہ میں تھے، تو جب ان کو معلوم ہوا کہ وہ سکندر سفر حج کے لیے آ رہا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے استقبال کے لیے باہر تشریف لائے اور اس کا بہت اکرام کیا۔ مفسرین اس کو سکندر اول کا نام دیتے ہیں۔ تو یہ دوسری رائے ہے، اور ایک تیسری رائے یہ ہے کہ اس سے مراد ایران کا بادشاہ سائرس ہے۔
یہ وہ بادشاہ ہے جسے عرب لٹریچر میں کی خسرو کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، کچھ حضرات اس کو سائرس کہتے ہیں۔ یہ وہ بادشاہ تھا جس نے بخت نصر کی قید سے یہودیوں کو نجات دی تھی۔ جب یہودیوں کو بخت نصر قیدی بنا کر لے گیا تھا تو یہ نیک دل بادشاہ تھا، اس نے پھر بخت نصر پر حملہ کیا، بابل کو فتح کیا، اور یہودی جو وہاں قیدیوں کی شکل میں زندگی گزار رہے تھے ان کو آزادی فراہم کر کے واپس لا کر بیت المقدس میں آباد کیا۔ تو ایک رائے یہ ہے کہ اس بادشاہ ذی القرنین سے مراد وہ سائرس نامی بادشاہ ہے، اور شواہد بھی زیادہ تر اسی کے ہیں کیونکہ وہ نیک صالح بادشاہ تھا، اور اس نے چونکہ 2 سلطنتوں کو اکٹھا کیا تھا تو بعض یہودی روایات میں، اسرائیلی روایات میں اس کو بھی ذو القرنین کہا جاتا ہے۔ عربوں کی بعض روایات میں یمن کے جو بادشاہ تھے ملوک حمیر، ان میں سے کسی کو ذو القرنین کہا جاتا ہے۔ تو یہ وہ مختلف آراء ہے جن میں یہ تعیین کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ ذو القرنین نامی یہ بادشاہ کون تھا۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ تفصیلات نہ تو قرآن کریم نے بیان کی ہیں، نہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، چونکہ ان کے معلوم ہونے پر انسان کی ہدایت کا کوئی پہلو ان پر منحصر نہیں ہے، اور قرآن کریم مسلمان کی تربیت یہ کرتا ہے کہ وہ اپنا فوکس ان جزئیات پر رکھے جس پر اس کی ہدایت کا کوئی معاملہ منحصر ہو۔ جیسے ہمارے ہاں لوگوں کی دلچسپیاں ساری ایسی جزئیات پر ہوتی ہیں کہ جن سے ہدایت کا کوئی سوال نہیں ہوتا، بس محض معلومات کے لیے ہوتی ہیں یا لوگوں کی دلچسپی کا سامان اس میں ہوتا ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی دلچسپی، اپنے اوقات کے مصرف کا مرکز ایسی معلومات کو بنانا چاہیے جس سے آپ کی آخرت کا تعلق ہو، آپ کی دنیا کی کسی مفاد کا تعلق ہو۔ اس مختصر تفصیل کی روشنی میں اب یہ آیات دیکھیے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اور اے پیغمبر یہ لوگ آپ سے ذو القرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل کہہ دیجئے سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا، میں ان کا کچھ حال تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں۔ قرآن کریم نے کہا ان کا کچھ حال تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں، یہ نہیں کہا کہ اس کی پوری تاریخ بتاتا ہوں، بلکہ اس کی تاریخ میں سے کوئی تھوڑا سا جو حالات ہیں وہ قرآن کریم ہمیں پڑھ کر سنا رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ وہی حالات ہیں کہ جن سے ہماری ہدایت کا کوئی پہلو ان پر منحصر ہے۔ اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، واقعہ یہ ہے کہ ہم نے ان کو زمین میں اقتدار بخشا تھا۔ مکنہ کا مطلب تمکین، یعنی ہم نے انہیں زمین میں تمکین عطا کی تھی، اقتدار عطا کیا۔ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اور انہیں ہر کام کے وسائل عطا کیے تھے۔ سبب کا مطلب یہ ہے، سبب کا اطلاق ہر اس چیز پر ہوتا ہے کہ جس کو بروکار لا کر آپ منزل مقصود تک پہنچتے ہیں۔ چنانچہ مال و دولت کو بھی سبب کہا جاتا ہے، دیگر ذرائع پر بھی سبب کا اطلاق ہوتا ہے، راستے کو بھی سبب کہا جاتا ہے۔ تو یہاں مطلقاً اللہ نے فرمایا کہ ہم نے انہیں ہر کام کے وسائل عطا کیے تھے۔ اب اگلی آیات میں سبب کا مذکور ہوگا اور اس کا مطلب راستہ ہوگا۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ راستہ بھی چونکہ اس پر چل کر آپ منزل مقصود تک پہنچتے ہیں، اس لیے راستے پر بھی سبب کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، وہ ایک راستے کے پیچھے چل پڑے، یعنی ایک سفر پر روانہ ہوئے۔ اب یہاں سے قرآن کریم ذو القرنین نامی اس نیک بادشاہ کے پہلے سفر کو بیان کر رہے ہیں۔ حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ، یہاں تک کہ جب وہ سورج کے ڈوبنے کی جگہ پہنچے، یعنی دنیا کی انتہائی مغربی کنارے تک پہنچے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ واقعتاً حقیقتاً سورج وہاں غروب ہو رہا تھا، یہ تو آپ جانتے ہیں کہ سورج تو غروب نہیں ہوتا، زمین سورج کے گرد چکر کاٹتی رہتی ہے، اور جو حصہ زمین کے سامنے آ جاتا ہے تو وہاں یوں لگتا ہے کہ سورج طلوع ہو رہا ہے، اور جو اس کے پیچھے چلا جاتا ہے تو وہاں لگتا ہے کہ سورج غروب ہو رہا ہے۔ تو بہرحال وہ ایسی جگہ پر پہنچا کہ جہاں یہ لگ رہا تھا کہ گویا کہ سورج غروب ہو رہا ہے۔ حتیٰ اذا بلغ مغرب الشمس، یہاں تک کہ جب وہ سورج کے ڈوبنے کی جگہ پہنچے، وجدہا تغرب فی عین حمیئہ، عین چشمے کو کہتے ہیں، حمیئہ سے مراد دلدلی سیاہ رنگ کا، وجدہا تغرب فی عین حمیئہ، تو انہیں دکھائی دیا کہ وہ ایک دلدل جیسے چشمے میں ڈوب رہا ہے۔ جیسے آپ سفر کرتے ہیں کسی صحرا میں تو اور سورج کے غروب ہونے کا وقت ہو تو ایسا لگتا ہے جیسے سورج اسی صحرا میں غروب ہو رہا ہے۔ سمندر میں سفر کریں گے تو ایسا لگے گا جیسے سورج اسی سمندر میں غروب ہو رہا ہے، یعنی وہ ہماری نظر کی بات یا ہماری دکھائی دینے کی بات ہے، حقیقتاً تو سورج غروب نہیں ہوتا۔ تو فرمایا تو انہیں دکھائی دیا
کہ وہ ایک دلدل جیسے چشمے میں ڈوب رہا ہے۔ وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا، اور وہاں انہیں ایک قوم ملی، یعنی وہاں جو لوگ آباد تھے، ظاہر ہے کہ وہ بادشاہ فتوحات کے سلسلے میں نکلا تھا تو اس نے وہ علاقہ فتح کیا ہوگا۔ اب وہ اس کی مفتوح قوم ہے جس پر بادشاہ کو تسلط حاصل ہے، اب اس قوم کے ساتھ کرنا کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان بادشاہ کو کہا، ان کے دل میں ڈالا کہ اگر آپ چاہیں تو ان کو سزا دے دیں اور اگر آپ چاہیں تو ان کو چھوڑ دیں۔ اسی کا ذکر ہے آگے، قلنا، تو ہم نے کہا، یعنی اللہ فرما رہے کہ ہم نے اس بادشاہ سے کہا، یا ذی القرنین، اے ذی القرنین، اما ان تعذبا، یا تو ان لوگوں کو سزا دو، و اما ان تتخذ فیہم حسنا، یا پھر ان کے معاملے میں اچھا رویہ اختیار کرو۔ اب اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے ان کو کہا، اس بنیاد پر بعض مفسرین نے یہ رائے قائم کی ہے کہ یہ بادشاہ پیغمبر تھے، کیونکہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کہا، اللہ کا کہنا وحی کی صورت میں ہو سکتا ہے، اور جس پر وحی نازل ہوتی ہے وہ پیغمبر ہوگا، لہٰذا یہ بادشاہ پیغمبر تھے۔ لیکن دیگر حضرات فرماتے ہیں کہ یہ پیغمبر نہیں تھے، اور یہاں وحی سے مراد باقاعدہ وہ وحی نہیں ہے جو پیغمبروں پر اترا کرتی تھی، بلکہ وحی سے مراد القاء ہے کہ اللہ نے دل میں ڈال دیا، الہام کر دیا، یا اللہ نے ان کی فطرت میں ڈال دیا، جیسے انسان کے اندر کی آواز ہوتی ہے، تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی۔ یہ گویا کہ وہ وحی اصطلاحی نہیں ہے، تو چنانچہ یہ پیغمبر نہیں ہے بلکہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں۔ تو اللہ فرما رہے کہ ہم نے ان کو کہا کہ یا تو ان کو سزا دے دو اور یا پھر ان کو معاف کر دو، ان کے بارے میں اچھا رویہ اختیار کرو، کیونکہ ہم نے آپ کو ان پر تسلط عطا کیا ہے۔ قال، انہوں نے کہا، یعنی بادشاہ نے کہا، اما من ظلم، ان میں سے جو ظلم کا راستہ اختیار کرے گا، فسوف نعذبہ، اسے تو ہم سزا دیں گے، ثم يرد الى ربہ، پھر اسے اپنے رب کے پاس پہنچا دیا جائے گا، فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا، اور وہ اسے سخت عذاب دے گا۔ یعنی ان میں سے جو ظلم کرے گا تو اس کو تو میں سزا دوں گا، اور پھر اللہ کے پاس پہنچ کر وہ مزید سخت سزا کا سامنا کرے گا۔ ظالم کو سزا دینا یہ بھی عدل کا تقاضا ہوا کرتا ہے۔ دنیا میں اگر ظالم کو سزا نہ ملے پھر دنیا میں ظلم کو عروج ملتا ہے، اس لیے اسلام نے سزائیں متعارف کروائی ہیں تاکہ ان سزاؤں کے ذریعے دنیا میں عدل کو قائم کیا جائے۔ قصاص کے بارے میں قرآن کریم کہتے ہیں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، کہ اے عقل مندو تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، یعنی قصاص میں بظاہر تو ایک جان جائے گی سزا کے طور پر، بدلے کے طور پر، لیکن بہت سارے دیکھنے والے آئندہ انسانی خون سے ہاتھ رنگنے سے پکی پکی توبہ کر لیں۔ چنانچہ جب تک دنیا میں عدل کا یہ نظام قائم تھا تو قتل و غارت گری تلاش کرنے سے بھی نہیں ملتی تھی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سزائیں اسلامی نظام کا کوئی لازمی جز ہیں یا اسلامی نظام کا آغاز ہی سزاؤں سے ہوتا ہے، جیسے ہمارے ہاں لوگوں کا عمومی طرز عمل ہوتا ہے، چونکہ ہمارے مزاج میں نفرت ہوتی ہے، تشدد کا عنصر ہوتا ہے، اس لیے جب بھی اسلامی نظام کی بات ہوتی ہے تو ہمارے ذہن میں خون آلود ہاتھ ہوتے ہیں اور سنسار کرتے ہوئے جسم ہمارے ذہنوں کے پردے پہ ابھرتے ہیں، اور خواہش ہوتی ہے کہ یہاں سے آغاز کیا جائے، تو یہاں سے آغاز نہیں ہوتا۔ بر صغیر کے معروف عالم دین ہے مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ، انہوں نے کسی جگہ لکھا ہے کہ اگر مجھے اقتدار دیا جائے تو میں اسلامی نظام کو نافذ کرنے کے بعد 80 سال تک سزائیں نافذ نہیں کروں گا۔ یعنی پہلے لوگوں کی تربیت ہوگی، لوگوں کی تربیت کرنے کے بعد پھر یہ آخری مرحلہ اختیار کیا جاتا ہے سزاؤں کا، اور ہمارے ہاں عام طور پر آغاز ہی سزاؤں سے ہوتا ہے، اور پھر رد عمل کے طور پر لوگ اسلامی نظام کے باغی بن جاتے ہیں، ان کے ذہن میں نفرت آ جاتی ہے۔ تو سزائیں یہ اسلامی نظام کا حصہ ہیں، لیکن یہ اس وقت ہیں کہ جب قوم کی تربیت کی جائے، پہلے لوگوں کو چوری، زنا، قتل و غارت گری، ان تمام جرائم کی نفرت ان کے دل میں بٹھائی جائے، اس کے باوجود بھی اگر کوئی کرتا ہے پھر آخری مرحلے پر جا کر سزا ہوتی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حدود نافذ ہوئی ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ناگوار ہوتی تھی، لیکن بہرحال وہ نافذ ہوتی تھی۔ چنانچہ ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ہاتھ کاٹا گیا، چور تھا،
اس کا مقدمہ حضور علیہ الصلوۃ کی خدمت میں پیش ہوا تو اس کا ہاتھ کاٹا گیا۔ تو حدیث کا مفہوم یوں ہے کہ جب اس کا ہاتھ کاٹا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر ناگواری کے تاثرات تھے، یعنی آپ کو ناگوار گزر رہا تھا کہ ایک امتی کا ہاتھ کاٹا جا رہا ہے۔ تو صحابہ کرام نے پھر آپ سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ کیا آپ کو یہ اچھا نہیں لگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہتر تھا کہ میرے پاس لانے سے پہلے تم لوگ آپس میں اس معاملے کا تصفیہ کر لیتے اور اس کو معاف کر دیتے، لیکن جب معاملہ میرے پاس آ گیا پھر فیصلہ یہی ہونا تھا جو ہوا ہے، لیکن بہتر یہ ہوتا کہ تم لوگ آپس میں اس معاملے کو طے کر لیتے اور اس کو معاف کر دیتے۔ ایک مرتبہ جب مسلمان قاضی کے پاس معاملہ پیش ہوتا ہے تو پھر تو اس نے سزا نافذ کرنی ہوتی ہے، لیکن اس سے پہلے ترغیب یہ دی گئی ہے کہ آپس میں ہی صلح صفائی کر لو اور عدالت جانے کی نوبت نہ آنے دو تو یہ بہتر ہے۔ ایک موقع پر ایک صحابی کو زنا کے جرم کی وجہ سے سنسار کیا گیا، تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سزا کے جاری ہونے کے بعد اطلاع دی گئی تو آپ کو یہ عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ جس وقت اس پر سزا نافذ کی گئی تو وہ بھاگ رہا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم اس کو چھوڑ دیتے، یعنی ضروری نہیں تھا کہ پھر تم پکڑ کر اس پر سزا نافذ کرتے بلکہ اس کو چھوڑ دیتے۔ تو اس واقعے کی اپنی تفصیلات ہیں، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سزائیں کسی معاملے کا آخری حل ہوتی ہیں، لیکن بہرحال عمومی طور پر معاشرے میں ان کا نفاذ ضروری ہوتا ہے۔ تو ذوالقرنین نے یہاں اسی حقیقت کا اظہار کیا کہ جو ظلم کرے گا اس کو تو سزا ملے گی تاکہ دنیا میں عدل قائم ہو، لیکن جو توبہ طائب ہو جائے گا تو پھر ہم اس کے ساتھ اچھا معاملہ کریں گے۔ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ، البتہ جو کوئی ایمان لائے گا، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور نیک عمل کرے گا، فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى، تو وہ بدلے کے طور پر اچھے انجام کا مستحق ہوگا۔ یعنی جو توبہ طائب ہوگا، اللہ کی طرف رجوع کرے گا تو ہم اس کو معاف کریں گے۔ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اور ہم بھی اس کو اپنا حکم دیتے وقت آسانی کی بات کہیں گے، یعنی ہم بھی ان کے ساتھ آسانی والا معاملہ اختیار کریں گے۔ ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا، اس کے بعد وہ ایک اور راستے کے پیچھے چل پڑے۔ اب یہ ان کے دوسرے سفر کا ذکر ہے۔ پہلا سفر انہوں نے دنیا کی انتہائی مغربی کنارے کی طرف کیا اور دوسرا سفر انتہائی مشرقی کنارے کی طرف کیا، تو یہ دوسرے سفر کا ذکر ہو رہا ہے۔ حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ، یہاں تک کہ جب وہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پہنچے۔ اب اس کی بھی وہی تفصیل ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ سورج حقیقتاً وہاں سے طلوع ہو رہا تھا، بلکہ ایسا لگ رہا تھا جیسے سورج وہاں سے طلوع ہو رہا۔ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمٍ، تو انہوں نے دیکھا کہ وہ ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے، لَمْ نَجْعَلْ لَهُم مِّن دُونِهَا سِتْرًا، جسے ہم نے اس سے بچنے کے لیے کوئی اوٹ مہیا نہیں کی تھی، یعنی سورج کی تپش سے بچنے کے لیے ان کے پاس کوئی وسائل نہیں تھے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ ایسی قوم تھی جو مکانات بنانے کی عادی نہیں تھی، چھتیں نہیں تھیں، کمرے نہیں تھے کہ چھت کے نیچے رہ کر انسان سورج کی تپش سے بچتا ہے، تو یہ اس چیز کے عادی نہیں تھے۔ سورج کی روشنی براہ راست ان تک پہنچتی تھی، اور یہ تک کہا گیا ہے کہ جب سورج کی روشنی یا اس کی تپش بہت زیادہ ہوتی تھی تو یہ پانی میں چلے جاتے تھے، یا کوئی زیر زمین پناہ گاہیں ہوں گی وہاں چلے جاتے تھے۔ تو بہرحال یہ کوئی متمدن قوم ایسی نہیں تھی کہ ان کے ہاں مکانات کا تصور ہو، بلکہ سورج کی تپش براہ راست ان تک پہنچتی تھی، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ ایسی قوم تھی کہ دھوپ سے بچنے کے لیے ان کے پاس کوئی اوٹ نہیں تھی، کوئی پردہ نہیں تھا۔ كَذَلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا، واقعہ اس طرح ہوا اور ذوالقرنین کے پاس جو کچھ تھا ہمیں اس کی پوری خبر تھی، یعنی ذوالقرنین کو جو وسائل دیے تھے اللہ نے دیے تھے، تو اللہ کو اس کی پوری خبر تھی کہ اس کا اقتدار کتنا ہے، اس کے پاس وسائل کتنے ہیں۔ ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا، اس کے بعد وہ ایک اور راستے کے پیچھے چل پڑے۔ اب یہ تیسرے سفر کا ذکر ہے۔ پہلے دو اسفار کی سمت قرآن کریم نے متعین کی کہ مشرق کی طرف تھا یا مغرب کی طرف تھا، اور تیسرے سفر کی کوئی جہت، کوئی سمت قرآن کریم نے متعین نہیں کی۔ حتیٰ اذا بلغ بین السدین، یہاں تک کہ جب وہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچے، وجد من دونہما قوما، تو انہیں ان پہاڑوں سے پہلے کچھ لوگ ملے، لا یکادون یفقہون قولا، جن کے بارے میں ایسا لگتا تھا کہ وہ کوئی بات نہیں سمجھتے،
قالو انہوں نے کہا یا ذا القرنین، اے ذوالقرنین، ان یأجوج و مأجوج مفسدون فی الارض، یأجوج اور مأجوج اس زمین میں فساد پھیلانے والے لوگ ہیں، فہل نجعل لک خرجا، تو کیا ہم آپ کو کچھ مال کی پیشکش کر سکتے ہیں، علی ان تجعل بیننا و بینہم سدا، جس کے بدلے آپ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی دیوار بنا دیں۔ قال ذوالقرنین نے کہا ما مکنی فیہ ربی خیر، اللہ نے مجھے جو اقتدار عطا فرمایا ہے وہی بہتر ہے، فاعینونی بقوت، لہٰذا تم لوگ طاقت سے میری مدد کرو، اجعل بینکم و بینہم ردما، تو میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دوں گا۔ آتونی زبر الحدید، مجھے لوہے کی چادریں لا دو، حتی اذا ساوا بین الصدفین، یہاں تک کہ جب انہوں نے دونوں پہاڑی سروں کو ایک دوسرے سے ملا دیا، قال انفخوا، تو کہا کہ اب آگ دہکاؤ، حتی اذا جعلہ نارا، یہاں تک کہ جب اس کو یعنی دیوار کو لال انگارہ کر دیا، قال، تو کہا آتونی افرغ علیہ قطرا، تو کہ میرے پاس پگھلا ہوا تانبا لاؤ، اب میں اس پر انڈیلوں گا، فَمَسْطَعُوا أَن يَظْهَرُوهُ، چنانچہ یاجوج ماجوج نہ اس پر چڑھنے کی طاقت رکھتے تھے، وَمَسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، اور نہ اس میں کوئی سوراخ بنا سکتے تھے۔ اب یہاں سے اس کے تیسرے سفر کی کچھ تفصیلات قرآن کریم ہمارے سامنے بیان کر رہا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ قرآن کریم نے تیسرے سفر کی جہت متعین نہیں کی، بعض مفسرین فرماتے ہیں بلکہ اکثر کہ ہاں یہ سفر شمال کی طرف تھا، اور کچھ حضرات فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ سفر بھی دنیا کے مشرقی یا مغربی کنارے کی طرف تھا، جس کا ذکر پیچھے قرآن کریم کر چکا ہے کہ اس نے ایک سفر مشرق کی طرف کیا، ایک مغرب کی طرف کیا، تو یہ تیسرا سفر بھی انہی جہتوں میں سے کسی جہت کی طرف تھا۔ تو بہرحال کچھ حضرات فرماتے ہیں کہ یہ شمال کی طرف تھا۔ اب جب وہ اس تیسرے سفر میں اپنی منزل تک پہنچا تو وہاں اس کی ملاقات ایک قوم سے ہوئی، اور وہ قوم ایسی تھی جو بظاہر کسی کی بات نہیں سمجھتی تھی، یعنی غیر متمدن قوم تھی، جو عام مہذب دنیا سے دور رہتی تھی، لوگوں کی بات چیت سمجھنا ان کے لیے مشکل تھا۔ تو ذوالقرنین نے ان سے کچھ گفتگو کی، اور یہ گفتگو بظاہر کسی ترجمان کی مدد سے ہوئی ہوگی، یا ذوالقرنین کو اللہ نے کرامت عطا کی ہوگی، بطور کرامت کہ انہوں نے ان کی بات سمجھی ہوگی، بہرحال جو بھی صورت تھی، لیکن ان کے درمیان کچھ گفتگو ہوئی۔ اس قوم نے درخواست کی، چونکہ یہ ذوالقرنین کی مملکت ہی کی سرحد تھی، یعنی یہاں تک اس کی مملکت تھی، تو گویا اس قوم کی حفاظت بطور سربراہ کے، بطور بادشاہ کے ان کا فرض تھا۔ تو اس قوم نے اپنی شکایت ان کے سامنے رکھی کہ دیکھیے ہم ان پہاڑوں کے اس طرف رہتے ہیں، پہاڑوں کے درمیان یہ تنگ راستہ ہے، پہاڑوں کے اس طرف ایک قوم آباد ہے یاجوج ماجوج، اور وہ اس تنگ راستے سے گزر کر ہم پر حملہ آور ہوتی ہے اور ہمارے سکون کو برباد کرتی ہے۔ تو آپ مہربانی فرمائیے کہ پہاڑوں کے درمیانی اس تنگ راستے کو بند کر دیجیے، آپ کو اگر کچھ پیسے چاہیے تو ہم آپ کو معاوضہ بھی ادا کر دیتے ہیں، لیکن اس مصیبت سے ہماری جان چھڑائیے۔ تو ذوالقرنین نے کہا کہ دیکھو مجھے پیسے نہیں چاہیے، مجھے اللہ نے جو اقتدار دی ہے وہ کافی ہے، مجھے تمہارے پیسوں کی حاجت نہیں ہے، البتہ مجھے تمہاری سروسز چاہیے، یعنی اپنے قوت بازو سے میری مدد کرو کہ چیزیں لے کر آؤ، چیزیں لانے میں میرے ساتھ تعاون کرو۔ چیزیں کیا لاؤ؟ لوہے کی بڑی بڑی چادریں لاؤ۔ چنانچہ بڑی بڑی چادریں لائی گئیں، اور وہ جو پہاڑوں کے درمیان وہ تنگ راستہ تھا، وہاں وہ بڑی بڑی چادریں انہوں نے رکھوا دیں، نیچے سے لے کر پہاڑ کی چوٹی تک، یعنی پورا جو تنگ راستہ تھا اس کو لوہے کی بڑی بڑی چادروں سے انہوں نے بھروا دی۔ اب چادروں کے درمیان خلا ہوگا، اس خلا کو بھرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ اب آگ دہکاؤ، تاکہ یہ جو لوہا ہے یہ اس درجہ حرارت پر پہنچ جائے کہ پگھل جائے، اور یہ جو خلا ہے یہ کسی طریقے سے بھر جائے، اور مزید انہوں نے اس کے اوپر پگھلا ہوا تانبا ڈال دیا تاکہ وہ چادروں کے درمیانی خلا مکمل طور پر بند ہو جائے۔ تو اس طریقے سے گرم لوہے کو تانبے کے ساتھ ملا کر انہوں نے ایسی مضبوط دیوار بنا دی کہ اس یاجوج ماجوج نامی قوم کے لیے اس دیوار کو توڑنا یا اس کو عبور کرنا ممکن ہی نہ رہا۔ تو اس طریقے سے انہوں نے اس قوم کی یعنی اپنی رعایا کی، یا یوں کہہ لیجئے کہ اپنی مملکت کی آخری سرحد کی حفاظت کی۔ قرآن کریم نے صرف اتنا بیان کیا۔ اب یہاں یاجوج ماجوج کا ذکر ہے،
قرآن کریم میں 2 جگہ یاجوج ماجوج کا ذکر ہوا ہے، ایک یہاں پر یاجوج ماجوج کا ذکر ہے اور ایک سورۃ الانبیاء میں ہے، حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج، اور آگے فرمایا کہ فی کل حدب ینسلون، کہ جب یاجوج ماجوج کو کھولا جائے گا، جب وہ نکلیں گے تو وہ تعداد میں اتنے زیادہ ہیں کہ ایسا لگے گا جیسے ہر بلند جگہ سے وہی پھسلتے ہوئے آ رہے ہیں ٹڈی دل کی طرح۔ تو 2 مقامات پر قرآن کریم نے یاجوج ماجوج کا ذکر کیا ہے، اور ان دونوں مقامات سے اتنی بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک تو یہ تعداد میں بہت زیادہ ہوں گے کہ ہر بلندی سے پھسلتے ہوئے محسوس ہوں گے، اور دوسرا یہ دنیا کی کسی ایسے کنارے پر ہیں کہ جہاں سے عام متمدن دنیا کو ان کے شر سے بچانے کے لیے ذوالقرنین نامی نیک بادشاہ نے دیوار بنا دی۔ احادیث میں اس پر کچھ تفصیلات موجود ہیں، یہ تو قرآن کریم کا بیان تھا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یاجوج ماجوج کے بارے میں جو پیشن گوئیاں فرمائی ہیں، جو حدیث کی ذخیرے میں ہمیں مختلف روایات ملتی ہیں، تو ان روایات میں قرآن کریم کے اس بیان پر ہمیں کچھ اضافہ ملتا ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ ایک غیر متمدن وحشی قوم ہے، اور قیامت کے قریب یہ ظاہر ہوگی۔ تعداد میں یہ بہت زیادہ ہے، یعنی 999 یہ ہیں اور ان کے مقابلے میں ایک متمدن زمانے کا انسان ہے، یعنی گویا کہ ایک کے مقابلے میں 10 یا ایک کے مقابلے میں 999، یہ ان کا عام انسانوں کے مقابلے میں ریشو ہے، اس قدر کثرت کے ساتھ ہیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر دیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اللہ تبارک و تعالی ان کو ظاہر کرے گا، یعنی یہ جو رکاوٹ ہے یہ رکاوٹ ختم ہو جائے گی، اور اس ختم ہونے کی بھی مختلف تفصیلات ہیں۔ بعض روایات کا مفہوم ہے کہ یاجوج ماجوج روزانہ سارا دن اس دیوار کو توڑنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، تھوڑا بہت کوئی سوراخ ہو بھی جائے تو وہ رات ہو جاتی ہے، تو کہتے ہیں کہ ہم کل اس سوراخ سے آگے توڑنا جاری رکھیں گے، جب کل اڑتے ہیں تو وہ سوراخ پھر برابر ہو چکا ہوتا ہے، اور جب اللہ کے حکم سے ان کا نکلنا طے ہو جائے گا تو وہ رات کو سونے سے پہلے کہیں گے کہ انشاءاللہ ہم کل آگے چلیں گے، تو اس انشاءاللہ کی برکت سے وہ سوراخ کل جوں کا توں ہوگا، اس سے آگے وہ اس کو توڑنا جاری رکھیں گے یہاں تک کہ توڑ دیں گے اور اچانک دنیا پر حملہ آور ہو جائیں گے۔ تو اس طریقے سے یہ متمدن دنیا پر حملہ آور ہوں گے، تعداد بھی اتنے زیادہ ہوں گے کہ ہر بلندی سے پھسلتے ہوئے معلوم ہوں گے، جس سمندر پر سے اس کا گزر ہوگا اس کا پانی پی جائیں گے، بالکل سمندر خالی کر جائیں گے۔ روایات میں سمندر کا یا کچھ دریاؤں کا ذکر ہے کہ جہاں سے یہ گزریں گے اس کو چٹ کر جائیں گے، پانی سارا ختم کر لیں گے، اور قتل و غارت گری اور عام متمدن انسانوں میں وحشت کا وہ عالم مچا دیں گے کہ الامان والحفیظ۔ مسلمان اس زمانے میں قلعہ بند ہو جائیں گے، ان کے شر سے بچنے کے لیے قلعوں میں مضبوط جگہوں پر جا کر اپنے آپ کو محصور کر لیں گے، تو ظاہر ہے کہ غذائی قلت پیدا ہو جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے مخصوص رفقا کو لے کر اللہ کے حکم سے کوہ طور پر چلے جائیں گے اور وہاں دعا میں مصروف ہوں گے۔ ان کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج نامی اس قوم پر طاعون جیسی کوئی وبا مسلط کر دے گا۔ دنیا میں ان کی کثرت کا یہ عالم ہوگا کہ پورے روئے زمین میں ایک بالغ جگہ بھی ایسی نہیں ہوگی جہاں یاجوج ماجوج کا کوئی فرد نہ ہو۔ تو ان کی دعا کی برکت سے اللہ ان پر وبا مسلط کر دے گا اور یہ سارے مر جائیں گے۔ ان کے مر جانے کے بعد، فنا ہونے کے بعد، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے رفقا سمیت جب کوہ طور سے اتریں گے تو نیچے ہر جگہ ان کی لاشیں ہوں گی، تو یہ ایک اور مسئلہ ہوگا کہ انسانوں کے رہنے کی جگہ ہی نہیں ہوگی زمین پہ۔ تو پھر عیسیٰ علیہ السلام دعا فرمائیں گے، اور ان کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ عجیب الخلقت بڑے بڑے پرندے بھیجے گا جو یاجوج ماجوج کی لاشوں کو لے کر کسی غیر نامعلوم مقام پر پھینک دیں گے، روئے زمین ان سے صاف ہو جائے گی۔ پھر اللہ کے حکم سے بارش برسے گی، ہر جنگل میں، ہر بیابان میں، میدانی علاقوں میں ایسی بارش ہوگی جو کہ یاجوج ماجوج کی باقیات کو، تعفن کو ختم کر دے گی، روئے زمین بالکل صاف پاک طاہر ہو جائے گی۔ اور عیسیٰ علیہ السلام اپنے رفقا اور جو اہل ایمان اس زمانے میں ہوں گے ان کے ساتھ پھر وہاں قیام فرمائیں گے، اور اس کے بعد 40 برس دنیا میں ایسے ہوں گے جو نہایت امن و امان کے ہوں گے، نہایت سکون کے ہوں گے۔ اس وقت اللہ کے حکم سے روئے زمین پر ایسی برکت ہوگی کہ تھوڑی سی غذا انسانوں کی بڑی جماعت کے لیے کافی ہوگی۔
روایات میں انار کا ذکر ہے کہ ایک ایک انار کتنے کتنے لوگوں کو کافی ہو جائے گا، ایک ایک بکری یا ایک ایک اونٹ پورے پورے قبیلے کے لیے کافی ہو جائے گا۔ یعنی دنیا اس خیر و برکت کا مشاہدہ کرے گی جو اس نے کبھی دیکھی نہیں ہوگی۔ تو خیر و برکت کے یہ 40 سال گزریں گے۔ اسی دوران سیدنا عیسیٰ علیہ السلام مدینہ طیبہ کا سفر فرمائیں گے، حرمین کا سفر فرمائیں گے، تو مدینہ طیبہ میں ان کا انتقال ہوگا، روضہ مطہرہ میں جو جگہ باقی ہے وہاں پر ان کو دفنایا جائے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے حکم سے ایک ہوا چلے گی، اور اس ہوا کے چلنے کی وجہ سے اہل ایمان کے بازوؤں کے نیچے بغلوں میں کوئی بیماری نمودار ہوگی، اور اس بیماری کی وجہ سے اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا۔ یعنی جتنے اہل ایمان اس روئے زمین پر اس زمانے میں ہوں گے ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھا لے گا، اور اس کے بعد دنیا میں اللہ اللہ کرنے والا کوئی باقی نہیں ہوگا۔ ایسے لوگ ہوں گے جو جانوروں سے بدتر ہوں گے، سرعام بدکاریاں کرتے پھریں گے۔ تو جب ایسا زمانہ آ جائے گا تو ان کے اوپر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کو قائم فرمائے گا۔ تو یہ مختلف روایات کی کچھ خلاصہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ تو اسی میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یاجوج ماجوج کے بارے میں بھی کچھ تفصیلات بیان فرمائی ہیں۔ مفسرین نے یاجوج ماجوج کی کچھ دیگر تفصیلات متعین کرنے کی کوشش کی، اور ظاہر ہے کہ اس کا ماخذ بھی مختلف اسرائیلی روایات ہیں۔ گزشتہ زمانے کے گزشتہ انبیاء علیہ السلام کے جو صحائف تھے، جو بعد میں ان کی اقوام نے جن میں تحریف کر دی تھی، تو ان صحائف میں کچھ دنیا کی تاریخ کے بارے میں بہت کچھ منقول ہے۔ تو ان کو بنیاد بناتے ہوئے مفسرین نے یاجوج ماجوج کے بارے میں کچھ تفصیلات نقل کی ہیں۔ یاجوج ماجوج کون ہیں؟ تو اس حوالے سے مختلف حضرات کی مختلف تحقیقات ہیں۔ اتنی بات طے شدہ ہے کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ جیسے عام متمدن انسان حضرت آدم کی اولاد میں سے ہیں، ایسی ہی یہ بھی حضرت آدم کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد میں سے ان کا ہونا نقل کیا جاتا ہے۔ ایک تحقیق یہ بھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے جس بیٹے نے قتل کیا تھا، قابیل نے، جب حابیل کو قتل کیا تو آدم علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ دیکھو اس جرم کے بعد اب تم ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتے، تم یہاں سے نکلو، یعنی اسے جلا وطن کیا گیا۔ تو وہ اس زمانے کی جو آباد جگہ تھی، جو متمدن علاقہ تھا، وہاں سے نکل کر جنگلات یا بیابان غیر آباد علاقوں کی طرف نکل گیا، اور پھر اس کی کوئی خیر خبر نہیں تھی۔ تو ایک تحقیق یہ ہے کہ یاجوج ماجوج اسی قابیل کی اولاد میں سے ہیں جو کہ آدم علیہ السلام کے زمانے میں متمدن دنیا سے نکل کر جنگلات کی طرف نکل گیا، اور وہیں سے پھر اس کی نسل چلی ہوگی جو بھی ہے۔ ایک روایت یہ ہے کہ یہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں لیکن حضرت حوا سے نہیں ہیں۔ تو بہرحال یہ مختلف روایات ہیں، لیکن جو زیادہ جس پر محققین کا اتفاق ہے وہ یہی ہے کہ یہ نسل انسانی میں سے ہیں، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور حضرت نوح علیہ السلام کے صاحبزادے یافس کی اولاد میں سے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کون سی قوم ہے جس کو یاجوج ماجوج کہا جاتا ہے، یا ان کا خطہ کون سا ہے، ان کا مقام کون سا ہے؟ تو اس کے بارے میں بھی مختلف آراء ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ یہ جو تاتاری ہیں یہ یاجوج ماجوج کہلاتے ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ نہیں، منگول ہیں، تاتاری ہوں منگول ہوں، یہ ایک ہی علاقے میں رہنے والے مختلف قبائل ہیں۔ تو کچھ حضرات کا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ وحشی قبائل یاجوج ماجوج ہیں جنہیں قرآن کریم نے یا احادیث میں یاجوج ماجوج کہا گیا ہے، اور یہ متمدن علاقے میں جا کر انسانوں کو ذبح کرتے رہے۔ جیسے عباسی زمانے کے اخیر میں انہوں نے مسلمانوں پر حملہ کیا تھا اور 1 کروڑ سے زائد انسانوں کو انہوں نے ذبح کیا تھا۔ تو اس زمانے میں جن حضرات نے تفسیریں لکھی ہیں تو انہوں نے انہی کو متعین کیا ہے کہ یہ تاتاری جو متشدد لوگ ہیں یہی یاجوج ماجوج ہیں جو کہ روئے زمین پر رہنے والے انسانوں پر عذاب کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے مسلط ہیں۔ اور ایک رائے یہ ہے کہ یہ جو یورپین اقوام ہیں یہ یاجوج ماجوج ہیں، انہوں نے بھی مختلف علاقوں مختلف زمانوں میں مختلف علاقوں میں انسانوں پر تباہی کا وہ سلسلہ مسلط کیا ہے کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ مولانا عبد الماجد ریابادی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ لندن میں ایک طویل زمانے تک
یاجوج ماجوج کے مجسمے بھی نصب تھے۔ انہوں نے باقاعدہ اس کی نشاندہی کی ہے کہ کس عمارت کے باہر ان کے مجسمے نصب تھے، اور پھر یہ رائے ظاہر کی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ لندن کی ان اقوام کے یا یورپین ان اقوام کے ہاں یاجوج ماجوج ایک مقدس حیثیت رکھتے تھے، اس لیے انہوں نے ان کے مجسمے نقل کی، تو گویا ان کے اور یاجوج ماجوج کے درمیان کوئی قریبی تعلق ہے۔ تو بہرحال یہ مختلف قیاس آرائیاں ہیں جو حضرات مفسرین نے مختلف مآخذ کے بنیاد پر قائم کی ہیں۔ ایک تحقیق یہ ہے کہ یاجوج ماجوج کے مختلف ریلے دنیا میں مختلف زمانوں میں روئے زمین پر مسلط ہوتے رہے، اور ان کا جو آخری ریلہ ہے وہ قرب قیامت کے وقت آئے گا، اور یہی نقطہ نظر ایسا ہے جس کو عقل تسلیم کرتی ہے، یعنی پیچھے جتنے بھی تحقیقات ہیں وہ اس نقطہ نظر کے اپنا لینے میں اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ جاتی ہیں، یعنی تاتاری بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں، منگول بھی شامل ہو سکتے ہیں، یورپین اقوام جنہوں نے دنیا پر تباہیاں مسلط کر رکھی ہیں اور یاجوج ماجوج کو مقدس سمجھتے تھے، وہ بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں، اور احادیث میں یا قرآن کریم میں جس قوم کا ذکر ہے یاجوج ماجوج کے نام سے جو قرب قیامت کے وقت آئے گی تو وہ بھی اس میں شامل ہے۔ تو گویا مختلف زمانوں میں اس وحشی قوم کا تسلط متمدن دنیا پر ہوتا رہا ہے، تباہی کا شکار یہ دنیا کو کرتی رہی ہے، اور ان کا آخری ریلہ قرب قیامت کے وقت آئے گا جس کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف فرامین میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے۔ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام سے فرمائے گا کہ اپنی اولاد میں سے 999 جہنمیوں کو اٹھا کے جہنم کے سپرد کرو اور ایک جنتی کو اٹھا کے جنت بھیجو۔ اب صحابہ گھبرا گئے کہ 900 کہ 1000 میں سے 999 تو جہنم جائیں گے، ایک جنت جائے گا۔ تو پوچھا یا رسول اللہ یہ ایک جنتی کون ہوگا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ 999 یاجوج ماجوج میں سے ہوں گے، یعنی 999 یاجوج ماجوج میں سے ہوں گے، اور ایک متمدن انسانوں میں سے ہوگا جس کو اللہ جنت بھیجے گا۔ یعنی اس طریقے سے ایک کے بعد ایک طبقے کو اللہ تبارک و تعالی جہنم اور جنت کے سپرد کرے گا۔ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، تو آپ اچانک سے اٹھے اور آپ کی زبان اتھر پر یہ کلمات تھے، لا الہ الا اللہ ویل للعرب من شر قد اقترب، کہ ہلاکت ہے عربوں کے لیے اس شر سے جو قریب آ چکا ہے۔ اور مزید آپ نے فرمایا کہ یاجوج ماجوج اپنی دیوار میں کوئی سوراخ کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں، چھوٹا موٹا سوراخ۔ اس روایت کی بنیاد پر بعض حضرات فرماتے ہیں کہ عربوں کا زوال پذیر ہونا یہ گویا کہ یاجوج ماجوج کے وقت کے قریب ہونے کی ایک بڑی علامت ہے، کہ جیسے جیسے عرب اقوام زوال پذیر ہوتی جائے گی تو ویسے ہی یاجوج ماجوج کے دنیا پر مسلط ہونے کا جو وقت ہے وہ قریب آتا جائے گا۔ تو ان تفصیلات کی روشنی میں اب ان آیات کا ترجمہ دوبارہ دیکھیے۔ قالو، تو اس قوم نے کہا، یعنی جو ذوالقرنین کی رعایا میں شامل تھی یا اس کی سلطنت کے آخری حدود میں تھی اس قوم، اور جو غیر متمدن قوم تھی، اس نے کہا یا ذوالقرنین، اے ذوالقرنین، ان یأجوج و مأجوج مفسدون فی الارض، یأجوج اور ماجوج اس زمین میں فساد پھیلانے والے لوگ ہیں، فہل نجعل لک خرجا، تو کیا ہم آپ کو کچھ مال کی پیشکش کر سکتے ہیں؟ خرجن مطلب ٹیکس یا کو مال، معاوضہ۔ معاوضہ ہم کیوں دیں؟ علی ان تجعل بیننا و بینہم سدا، جس کے بدلے آپ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی دیوار بنا دیں، یعنی ہم آپ کو ادائیگی کر دیتے ہیں، اس کے بدلے میں آپ ہماری حفاظت کا سامان کیجیے۔ اس بنیاد پر مفسرین فرماتے ہیں کہ بادشاہ کے لیے رعایا سے معاوضہ لینا یا ٹیکس لینا یا جو بھی کوئی اجرت لینا ہے وہ جائز ہے، کہ رعایا سے کچھ لے اور پھر اس کے بدلے میں وہ ان کو کوئی تحفظ فراہم کرے یا ان کے لیے کوئی فلاح و بہبود کے کام کرے۔ قالت، ذوالقرنین نے کہا، ما مکنی فیہ ربی خیر، دیکھو مجھے تمہارا مال نہیں چاہیے، اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، جو کچھ میرے پاس ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ فاعینونی بقوہ، لہٰذا تم لوگ ہاتھ پاؤں کی طاقت سے میری مدد کرو، یعنی اپنی سروسز مجھے دو، مزدوری کرو میرے ساتھ، یعنی یہ لوہے کے جو بڑے بڑے ٹکڑے ہیں کہیں ہوں گے تو وہ اٹھا کے لاؤ۔ اجعل بینکم و بینہم ردما، تاکہ میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دوں گا۔
آتونی زبر الحدید، مجھے لوہے کی چادریں لا دو۔ پھر انہوں نے وہ چادریں رکھنی شروع کی، حتیٰ اذا ساوا بین الصدفین، یہاں تک کہ جب انہوں نے درمیانی خلا کو پاٹ کر دونوں پہاڑی سروں کو ایک دوسرے سے ملا دیا، یعنی دو پہاڑ تھے، درمیان میں راستہ تھا، اس راستے کو بھرتے بھرتے پہاڑوں کو کیا کر دیا، یعنی راستے کو اتنا بھر دیا کہ وہ پہاڑ کی سطح کے برابر ہو گئے، اب ادھر سے کسی کے لیے آنے کا راستہ باقی نہ رہا۔ قال انفخوا، تو کہا اب آگ بہکاؤ تاکہ یہ لوہے کی چادروں کے درمیان جو سوراخ ہیں یہ اچھی طریقے سے کیا ہو جائے، مل جائیں، اور اس قوم کو دیوار توڑنے کا موقع ہی میسر نہ آئے۔ حتیٰ اذا جعلہ ناراً، یہاں تک کہ جب دیوار کو لال انگارہ کر دی، یعنی جب دیوار کا درجہ حرارت خوب زیادہ ہو گیا، پھر کہا، قال فرمایا، آتونی افرغ علیہ قطرہ، کہ اب پگھلا ہوا تانبا لاؤ، اب میں اس پر انڈیلوں، تاکہ جو لوہے کی چادروں کے درمیان کوئی سوراخ اگر رہ بھی گیا ہے تو وہ اچھے طریقے سے کیا ہو جائے، دب جائے، اور اس قوم کے اس طرف آنے کا کوئی آپشن نہ رہے، کوئی امکان نہ رہے۔ فَمَا اسْطَاعُوا أَن يَظْهَرُوا، چنانچہ یاجوج ماجوج نہ اس پر چڑھنے کی طاقت رکھتے تھے، وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، اور نہ اس میں کوئی سوراخ بنا سکتے تھے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یاجوج ماجوج سارا دن اس کو توڑتے رہتے ہیں، جیسے بعض روایات میں آتا ہے، اگرچہ اس کی سند پر کچھ حضرات کو، محققین کو اعتراض بھی ہے، لیکن بہرحال روایات موجود ہیں کہ وہ اس کو توڑتے رہتے ہیں، اور جب رات ہوتی ہے تو کہہ دیتے ہیں کہ ہم کل کریں گے، پھر اگلے دن پھر توڑتے رہتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ یہ بھی تو کر سکتے ہیں کہ پہاڑ پر چڑھنے کے لیے کوئی ذریعہ منتخب کریں، تعداد ان کی اتنی زیادہ ہے، وہ تو ایک دوسرے کے اوپر بیٹھ کر بھی وہاں تک پہنچ سکتے ہیں، پہاڑ کی چھت تک، پہاڑ کی سطح تک، لیکن اللہ نے ان کے دماغ میں یہ بات نہیں آنے دی، چونکہ اللہ کی مشیت یہی ہے کہ یہ ابھی دنیا پہ حملہ آور نہ ہو، یا یوں کہہ لیجئے کہ جو ان کا آخری ریلہ ہے جو قرب قیامت کے وقت آئے گا، تو اس کے بارے میں اللہ کی مشیت یہی ہے کہ یہ ابھی آزاد نہ ہو، تو اس وجہ سے وہ وہاں سے آ نہیں پاتے۔ اس بادشاہ نے دیوار بنا کر اس وحشی قوم کو اس طرف گویا محصور کر دیا تھا، تو اس کو بنیاد بنا کر مفسرین فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مجرم ہے جس سے دنیا کو خطرہ ہے یا اس کی جرم کی سزا دینا مقصود ہے تو اس کو محبوس کیا جا سکتا ہے، یعنی جیل میں اس کو بند کیا جا سکتا ہے، حوالات میں اس کو بند کیا جا سکتا ہے، اور دلیل کے طور پر اسی آیت کو پیش کرتے ہیں۔ قال ھذا رحمت من ربی، ذوالقرنین نے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے۔ اب دیکھیے یہ وہ واقعے کا پہلو ہے جس میں ہمارے لیے ہدایت کا سامان ہے کہ یہ اتنا طاقتور بادشاہ تھا جو دنیا کے مشرقی اور مغربی کناروں تک پہنچا، جس نے اس وحشی قوم کو اس طرف رکھنے پر مجبور کیا تھا، لیکن اس تمام طاقت کی نسبت وہ اللہ کی طرف کر رہا ہے کہ یہ میرے قوت بازو کا نتیجہ نہیں ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا سبب ہے، یہ اسی کی رحمت ہے کہ ہم اس وحشی قوم کو اس طرف رکھنے میں کامیاب ہو سکیں۔ تو یہی ہمارے لیے ہدایت کا پہلو ہے کہ انسان کبھی بھی اپنے قوت بازو پر بھروسہ نہ کرے، یہ نہ کہے کہ میں نے یہ مکان بنایا یا میں نے یہ گاڑی لی ہے، میں نے یہ کامیابی حاصل کی ہے اپنے قوت بازو کے بل بوتے پر، بلکہ یوں کہے کہ اللہ نے عطا کی، اللہ نے کاروبار عطا کیا ہے، اللہ نے یہ نعمت عطا کی ہے، اللہ نے کامیابی عطا کی ہے، تو ہر کامیابی کی نسبت اللہ کی طرف کی جائے اور ناکامیوں کی نسبت اپنی بدعملی کی طرف کی جائے، کہ اگر میرے اوپر کوئی ناکامی آ رہی ہے اس کی وجہ میرا عمل ہوگا، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھ کی کمائی ہوتی ہے، تمہارے اپنے کرتوت ہوتے ہیں۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا، پھر میرے رب نے جس وقت کا وعدہ کیا ہے جب وہ وقت آئے گا تو وہ اس کو ڈھا کر زمین کے برابر کر دے گا، یعنی جب مقررہ وقت آ جائے گا جَعَلَهُ دَكَّا، تو اللہ اس مضبوط دیوار کو پیوند خاک کر دے گا، یعنی یہ جتنی بھی مضبوط ہے لیکن اللہ کے سامنے اس کی مضبوطی کا کیا معاملہ ہے، جب اللہ کا فیصلہ ہوگا تو یہ دیوار ختم ہو جائے گی، آنن فانن یہ پیوند خاک ہو جائے گی، اور پھر یہ یاجوج ماجوج دنیا پر حملہ آور ہوں گے۔ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّ حَقًّا، اور میرے رب کا وعدہ بالکل سچا ہے۔ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، اور اس دن ہم ان کی یہ حالت کر دیں گے کہ وہ موجوں کی طرح ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہوں گے۔ کس دن؟
مفسرین فرماتے ہیں کہ قرب قیامت کے وقت جب یہ نکلیں گے تو اس دن یہ حالت ہوگی کہ کثرت کی وجہ سے یہ ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہو. فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، اور سور پھونکا جائے گا تو ہم سب کو ایک ساتھ جمع کر لیں گے. یعنی اب یہ قیامت کا ذکر ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالی سب کو ایک ساتھ جمع کر دے گا، یعنی ساری اولاد آدم، اور کثرت کا یہ عالم ہوگا کہ وہ ایک دوسرے سے کیا کر رہے ہوں گے؟ ٹکرا رہے ہوں گے. وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا، اور اس دن ہم دوزخ کو ان کافروں کے سامنے کھلی آنکھوں لے آئیں گے. جیسے پچھلے درس میں تفصیل آپ کے سامنے آئی تھی کہ کس طریقے سے دوزخ کو لایا جائے گا. فرشتے اس کو قابو کر رہے ہوں گے، اس کی 70,000 کے قریب لگامیں ہوں گی، ہر لگام پر ہزاروں فرشتے متعین ہوں گے، اور دوزخ جو ہے وہ بے قابو ہوگی. کیوں بے قابو ہوگی؟ اللہ کے باغیوں کو دیکھتے ہوئے. اس وقت انسانوں کی حسرت کا، ان کے خوف اور دہشت کا جو عالم ہوگا اس کو ہم یہاں بیٹھ کر تصور بھی نہیں کر سکتے، نہ الفاظ میں بیان کر سکتے. الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری، جن کی آنکھوں پر میری نصیحت کی طرف سے پردہ پڑا ہوا تھا. وکانوا لا یستطیعون سمعا، اور جو سننے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے. یعنی یہ ان کافروں کی صورتحال کا بیان ہے کہ دنیا میں ان کی آنکھوں پر پردہ تھا، حق ان کو دکھائی نہیں دیتا تھا. کانوں پر پردہ تھا، حق ان کو سنائی نہیں دیتا تھا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نے ان کی طاقت سلب کر لی تھی، بلکہ انہوں نے اپنی بدعملیوں کی وجہ سے جو قبول حق کی صلاحیت تھی وہ ضائع کر دی تھی. اللہ نے ہر انسان کو حق قبول کرنے کی صلاحیت فطرتی طور پر دی. انسان بدعملی کرتے کرتے، نافرمانی کرتے کرتے اپنی اس صلاحیت کو ضائع کر دیتا ہے. پھر گویا اس کی آنکھوں پر پردہ آ جاتا ہے، وہ حق نہیں دیکھ سکتا. اس کے کانوں پر پردہ آ جاتا ہے، اس کو حق سنائی بھی نہیں دیتا. اور یہی وہ مرحلہ ہوتا ہے کہ جب انسان کی بدبختی اپنے انتہا پر ہوتی ہے. افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے کیا وہ پھر بھی یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے چھوڑ کر میرے ہی بندوں کو اپنا رکھوالا بنا لیں گے؟ انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، یقین رکھو کہ ہم نے ایسے کافروں کی مہمانی کے لیے دوزخ تیار کر رکھی ہے. اس صورت کے آغاز میں بھی توحید کا ذکر تھا، اور ایمان کی حفاظت کے لیے جو نوجوان غار میں گئے تھے ان کا ذکر اللہ نے فرمایا. مختلف واقعات کو بیان کرنے کے بعد اب آخر میں اللہ تبارک و تعالی ان واقعات کو بیان کرنے کا مقصد یا نتائج بیان فرما رہا ہے کہ دیکھو ذوالقرنین جیسے بادشاہ کا قصہ تم نے سن لیا، جس کو اللہ نے اتنی طاقت دی تھی، پوری دنیا پہ اس کو حکومت دی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ بھروسہ اللہ پر کرتا تھا. تو کیا تم عام لوگ میری ہی بندوں میں سے کسی کا انتخاب کرتے ہو اور اس کو میرے برابر لا کر کھڑا کر دیتے ہو؟ یعنی جب اتنا طاقتور میرا اطاعت گزار ہے تو پھر تمہیں بھی سبق حاصل کرنا چاہیے نا، اور میری ہی اطاعت کرنی چاہیے. دنیا میں کچھ لوگ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا کر پوجتے رہے ہیں، کچھ لوگوں نے مقدس شخصیات کی مورتیاں بنا کر ان کی عبادت مختلف زمانوں میں کی ہے. تو اللہ یہی شکوہ انسانوں سے کر رہا ہے کہ دیکھو یہ جو بھی ہیں میری مخلوق ہے، تو تم میری مخلوق کو میرے برابر لا کر کھڑا کر کے اس کی عبادت کرنا شروع کر دیتے ہو. ایسا نہ کرو. ایسا کرو گے تو تمہارا شمار کافروں میں ہوگا. کافروں کے لیے پھر میں نے جہنم تیار کر رکھی ہے. قل، آپ کہہ دیجئے، هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا ہم تمہیں بتائیں کہ کون لوگ ہیں جو اپنے اعمال میں سب سے زیادہ ناکام ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں کہ دنیاوی زندگی میں ان کی ساری دوڑ دھوپ سیدھے راستے سے بھٹکی رہی. وَهُمْ يَحْسَبُونَ، اور وہ سمجھتے رہے، أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اس آیت میں ہمارے لیے بہت عبرت کا سامان ہے. ایسے لوگوں کا ذکر اللہ کر رہا ہے جو اپنی ساری زندگی محنت کرتے رہے، محنت کر کر کے انہوں نے اپنے آپ کو تھکا دیا، اور وہ سمجھتے تھے کہ ہم تو صحیح کام کر رہے ہیں، حالانکہ ان کی ساری محنت ضائع. آخرت میں ان کی اس محنت کا کوئی وزن نہیں ہوگا، کوئی نیکی نہیں ملے گی. اب یہ کس قسم کی محنت ہے جس کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے کہ یہ ضائع ہوگی؟
تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ محنت بھی ہو سکتی ہے جو صرف دنیا کے لیے ہوتی ہے. جیسے میرے اور آپ کی صورتحال ہے، ہمارے ماحول پر مادیت غالب ہے، ہمارا جو بھی کام ہوتا ہے اسی دنیا کے لیے ہوتا ہے. ہم جو بھی کام کرتے ہیں ہمارا مقصد دنیاوی فائدہ ہوتا ہے، دنیاوی مفاد ہوتا ہے. بہت سارے رشتے ہم نبھاتے ہیں دنیاوی فائدے کے لیے، مہمان نوازی ہم کرتے ہیں دنیاوی فائدے کے لیے، یہاں تک کہ لوگ جنازوں میں جاتے ہیں دنیاوی فائدے کے لیے، کہ کسی سے مفاد ہوتا ہے تو اس کے جنازے میں چلے گئے اور شکل دکھا کر واپس آ گئے. تو یہ جو طرز عمل ہے کہ انسان جو کچھ کرتا ہے وہ دنیاوی فائدے کے لیے کرتا ہے، اسی دنیا کے لیے اپنے آپ کو تھکاتا ہے. میرا مکان، میری گاڑی، میرا بنگلہ، میری نوکری، میری تعلیم اس کے لیے کہ نوکری حاصل ہو، پیسے ملیں، یہ تمام دوڑ دھوپ انسان کے کام نہیں آئے گی، اسی دنیا میں رہ جائے گی. باوجود یہ کہ انسان نے اپنے آپ کو تھکا رکھا ہے لیکن سب کچھ ضائع ہو جائے گا. تو اس میں ہم سب کے لیے بڑی عبرت کا سامان ہے کہ انسان کام اگر کرے اللہ کی رضا کے لیے کرے، اور ہر وہ کام کرے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے. اور اس میں وہ لوگ بھی شامل ہو سکتے ہیں جو کام تو آخرت کے لیے کرتے ہیں، اپنے گمان کے مطابق اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں، لیکن طریقہ کار وہ نہیں ہوتا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے. یعنی غیر مسنون طریقے سے وہ دین کا کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑا نیک کام کر رہے ہیں، لیکن چونکہ وہ حضور علیہ السلام کے طریقے سے ہٹا ہوتا ہے تو قیامت کے دن ان کی وہ ساری محنت رائے گاں چلی جائے گی. جیسے سورہ غاشیہ میں ہے عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، کام اتنا کیا ہوگا کہ اپنے آپ کو تھکا دیا، لیکن قیامت کے دن انہیں بھڑکتی ہوئی آگ کے سپرد کیا جائے گا. تو دو چیزیں ہمیں معلوم ہوئی، ایک تو انسان جب بھی کوئی کام کرے اللہ کی رضا کے لیے کرے، اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جب بھی دین کا کوئی کام کرے، عبادت کا کوئی کام کرے تو اسی طریقہ کار کے مطابق کرے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تلقین فرمایا. یہ پیچھے کچھ لوگ مسلسل باتیں کرتے رہتے ہیں، مسکراتے رہتے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آتے آپ اپنی مرضی سے ہیں، اتنا سفر کر کے آتے ہیں تو کچھ سننے کے لیے آتے ہیں یا گپ شپ کے لیے آتے ہیں، تو اس کے باوجود بھی باتیں کر رہے ہیں. یہ میرے لیے بڑی حیرت کا سبب ہے کہ ایک آدمی اس گرم موسم میں اتنی دور سے سفر کر کے آیا اپنے خرچے پہ اور یہاں بیٹھ کر گپیں مار رہے ہیں. ہے نا عجیب بات. بہرحال عجائب دنیا میں ہے نا، تو کیا کہہ سکتے ہیں. یہ اگر کوئی تعلیمی ادارہ ہوتا تو پھر تو میں نمٹ لیتا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم دعوت کے کام کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. تو فرمایا کہ قل، آپ کہہ دیجئے، هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کہ کیا ہم تمہیں بتائیں کہ کون لوگ ہیں جو اپنے اعمال میں سب سے زیادہ ناکام ہیں. یہ وہ لوگ ہیں الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، کہ دنیاوی زندگی میں ان کی ساری دوڑ دھوپ سیدھے راستے سے بھٹکی رہی. یعنی وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم تو مسجد میں بیٹھے ہیں لیکن گپے مار رہے ہیں، تو اللہ کے ہاں ان کا یہ سارا عمل کیا ہے؟ رائے گاں، ضائع. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے مالک کی آیتوں کا اور اس کے سامنے پیش ہونے کا انکار کیا. فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، اس لیے ان کا سارا کیا دھرا غارت ہو گیا. فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، چنانچہ قیامت کے دن ہم ان کا کوئی وزن شمار نہیں کریں گے. وزن شمار اس لیے نہیں کریں گے کہ عمل ضائع ہو گیا. اب اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ سرے سے ان کو وزن ہی نہیں کیا جائے، ان کے لیے ترازو ہی قائم نہیں ہوگا. اور یہ بھی معنی ہو سکتا ہے کہ ترازو تو قائم کیا جائے گا، ان کو یعنی اس پروسیجر سے گزارا جائے گا، لیکن اس کا کوئی وزن ہی نہیں ہوگا، تو گویا کہ وہ بالکل بے وزن جائیں گے. اس میں ان لوگوں کے نیک کام بھی جو بظاہر نیک سمجھے جاتے ہیں وہ کام بھی شامل ہیں کہ جو ایمان کی دولت سے محروم ہے لیکن بظاہر وہ خلق خدا کی خدمت کر رہا ہے. جیسے بڑے بڑے غیر مسلم ہیں، ویلفیئر کے کام کرتے ہیں، خلق خدا کی خدمت کرتے ہیں، نیک کام ہے، لیکن چونکہ آخرت میں اجر و ثواب کے لیے ایمان شرط ہے. ایمان کے بغیر آپ دنیا میں جو بھی کام کریں گے وہ سارا آخرت میں ضائع جائے گا. ان نیک کاموں کا بدلہ اللہ ان کو دنیا میں دے دیتا ہے.
ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا، یہ ہے جہنم کی شکل میں ان کی سزا کیونکہ انہوں نے کفر کی روش اختیار کی تھی۔ واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، اور میری آیتوں اور میرے پیغمبروں کا مذاق بنایا تھا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے ہیں اور نیک عمل کیے ہیں، کانت لہم، اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ان کی مہمانی کے لیے بے شک فردوس کے باغ ہوں گے۔ فردوس یہ جنت کا اعلیٰ ترین درجہ ہے، اور ایک مومن کو اللہ سے اپنے لیے جنت الفردوس مانگنی چاہیے۔ خالدین فیہا، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، لا یبغون عنہا حولا، اور وہ وہاں سے کہیں اور جانا نہیں چاہیں گے، یعنی انہیں وہاں اکتاہٹ نہیں ہوگی بلکہ ہمیشہ وہاں رہنا چاہیں گے۔ یہ بھی اللہ کی نعمت ہے کہ ایک جگہ رہتے رہتے اکتاہٹ نہ ہو، ورنہ دنیا میں بڑی اچھی اچھی جگہ رہتے رہتے انسان کو اکتاہٹ ہو جاتی۔ قل، آپ کہہ دیجئے، لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، اگر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے سمندر روشنائی بن جائے، سیاہی بن جائے، لنفد البحر، تو سمندر ختم ہو جائے گا، قبل ان تنفد کلمات ربی، میرے رب کی باتیں ختم ہونے سے پہلے۔ تو میرے رب کی باتیں ختم نہیں ہوں گی اور اس سے پہلے سمندر ختم ہو چکا ہوگا۔ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، چاہے اس سمندر کی کمی پوری کرنے کے لیے ہم ویسا ہی ایک اور سمندر کیوں نہ لائیں۔ ایک اور جگہ اس کو یوں تعبیر فرمایا گیا، وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ، کہ روئے زمین میں جتنے درخت ہیں اگر یہ قلم بن جائیں، وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ من بعدہ سبعۃ ابحر، اور ان قلموں کی روشنائی کے لیے سمندر سیاہی بن جائے، اور صرف سمندر ہی نہیں بلکہ اس جیسے اور 7 سمندر روشنائی بن جائے، ما نفدت کلمات اللہ، تو اللہ کی باتیں پھر بھی ختم نہیں ہو سکتے۔ کلمات اللہ سے مراد اللہ کی توصیف، اللہ کی قدرت کی باتیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اس روئے زمین پر ایک حصہ خشکی ہے، 3 حصہ پانی ہے، یعنی یہ 3 حصہ پانی سارے کا سارا سیاہی بن جائے، اور اس جیسا 7 گنا اور حصہ بھی آ جائے، وہ بھی سارا سیاہی بن جائے، سارے درخت قلم بن جائیں، اور ساری دنیا کی انسان اولین آخرین ساری مخلوقات لکھنے والے بن جائیں، تو اللہ کی تعریف ختم نہیں ہو سکتی۔ یہ عقیدہ توحید ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اس کی قدرتیں، اس کے اوصاف اتنے لامحدود ہیں۔ اب آگے عقیدہ رسالت کا ذکر ہے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، انما انا بشر مثلکم، کہ میں تو تم ہی جیسا ایک انسان ہوں، یوحا الیہ، مجھ پر یہ وحی آتی ہے، انما الہکم الہ واحد، کہ تم سب کا خدا بس ایک خدا ہے۔ یعنی اللہ نے جو پیغمبر بھیجے ہیں وہ نوع انسانی میں سے ہیں، نوع انسانی میں سے ہی برگزیدہ شخصیات کو اللہ نے پیغمبر کے منصب پر فائز کر کے عام انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے۔ کیونکہ اگر نوع انسانی سے باہر سے کوئی پیغمبر آتے تو انسان کے لیے ان کی پیروی میں مشکل ہوتی، تو پیغمبروں کو اللہ نے اس لیے نوع انسانی میں سے بنایا۔ البتہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرات انبیاء علیہم السلام کو بے نظیر کمالات عطا فرمائے۔ اللہ نے ان کی حفاظت کے لیے ایک ایسا نظام بنایا جس کو عصمت کے نظام سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی ہر قسم کی لغزش سے اللہ تبارک و تعالی حضرات انبیاء علیہم السلام کو محفوظ رکھتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ حضرات انبیاء ہیں تو نوع انسانی میں سے، لیکن عام امتی سے اللہ تبارک و تعالی نے انہیں ایسے فضائل عطا فرمائے ہوتے ہیں کہ عام آدمی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ جیسے پیچھے آپ نے پڑھا کہ اللہ کے اوصاف اتنے زیادہ ہیں کہ یہ ساری چیزیں قلم بن جائیں اور روشنائی بن جائے، سارا پانی تو ختم نہیں ہوں گی۔ اسی طریقے سے حضرات انبیاء علیہم السلام کے علوم ایسے ہوتے ہیں کہ عام سارے امتی مل کر بھی پیغمبر کے علوم کا احاطہ کرنا تو دور کی بات ہے، ان کا ادراک بھی نہیں کر سکتے۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب انبیاء، اپنے محبوب برگزیدہ شخصیات جن کو اس نے پیغمبر بنایا ہے، تو ان کو اللہ نے نوازا ہے۔ تو فرمایا کہ مجھ پر یہ وحی آتی ہے کہ تم سب کا خدا بس ایک خدا ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، لہٰذا جس کو اپنے مالک سے جا ملنے کی امید ہو، یعنی جس کا یہ نظریہ ہے کہ میں نے مرنا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے،
تو اس نے کیا کرنا ہے؟ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے مالک کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائے۔ یعنی پیچھے واقعات سنا کر اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نتائج بیان کر رہا ہے کہ ان واقعات کا مقصد یہ ہے کہ تم اپنے عقائد صحیح کرو، ایمان کو عظیم ترین دولت سمجھو، اپنے دل و دماغ میں یہ بات بٹھاؤ کہ تم ہمیشہ یہاں رہنے کے لیے نہیں آئے، یہ دولت کچھ نہیں ہے، یہ دنیا کی چیزیں کچھ نہیں ہیں، اللہ کے ہاں ان کے وقت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، یہ بھروسے کے لائق نہیں ہے کیونکہ یہ خود فانی ہے۔ بھروسہ تو اس پہ ہوتا ہے جو ابدی ہوتا ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ تو اگر تم اس پر واقعتاً ایمان رکھتے ہو تو پھر نیک عمل کرو، تاکہ کل جب تمہارا اللہ کے ساتھ سامنا ہو، اللہ کی خدمت میں تمہیں پیش کیا جائے، تو وہاں پھر تمہیں شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو یہاں یہ صورت